کہ وہ آخر کیا معاملات ہیں جس کی وجہ سے وظائف پڑھنے کے باوجود بجائے ہمارے مسئلے حل ہونے کے بلکہ معاملات اور بگڑنے لگ جاتے ہیں. وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کافی وجوہات ہیں. کچھ تو چیزیں ہیں جس کو میں آپ سے ڈسکس کروں گا. پہلے جو بنیادی چیزیں ہیں اس کی وجہ سے ان کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں جو آپ کا اس میں بھی تھوڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ سے ڈسکس کروں گا اور بات کروں گا نارملی جو ہمارے بھائی بہن، خاص طور پر ہماری بہنیں جو گھر پہ وظائف وغیرہ نیٹ سے نکال کے یا کسی سے پوچھ کے یا کسی نے بتا دیا یا کتابوں سے نکال کے وظائف پڑھتے ہیں. لیکن عموماً میرے پاس بھی اگر مریض آتے ہیں نا تو وہ ان میں سے بھی کئی تعداد کچھ ایسی ہے جو کہتے ہیں ہم نے یہ وظائف پڑھے، ہم نے وہ وظائف پڑھے اور ہمیں اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا، اور جن کو نہیں ہوتا اس کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں وہ اس پہ آج ہم بات کریں گے ابھی، کہ وہ آخر کیا معاملات ہیں جس کی وجہ سے وظائف پڑھنے کے باوجود بجائے ہمارے مسئلے حل ہونے کے بلکہ معاملات اور بگڑنے لگ جاتے ہیں. وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کافی وجوہات ہیں. کچھ تو چیزیں ہیں جس کو میں آپ سے ڈسکس کروں گا. پہلے جو بنیادی چیزیں ہیں اس کی وجہ سے ان کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں جو آپ کا اس میں بھی تھوڑا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو پھر ہم اس پہ اپنے ٹاپک کی طرف آگے بڑھتے ہیں. مثال کے طور پر بزرگوں نے اس چیز پہ یہ فرمایا کہ شرکیہ اور لادینی. شرکیہ اب کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کا نہ ترجمے کا پتہ ہے، نہ وہ پتہ ہے کہ یہ کس زبان میں کیا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس میں شرک کے معاملات ہیں یا کیا ہے، کچھ نہیں ہے. تو ایسی چیزیں نہیں پڑھنی چاہیے. ہاں، وہ چیزیں آپ تب پڑھو گے جب آپ کو کوئی بزرگ، کوئی استاد، کوئی کسی ایسے شخص نے دیا ہے کہ بااعتماد ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس پہ وہ پڑھ سکتے ہو. جیسے مثال کے طور پر ایسے اسماء برتیہ ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے استاد نے ہمیں سکھایا، ہمارے پیر و مرشد نے اجازت دی، ہمارے استاد نے اجازت دی. تو وہ ایسے اسماء ہیں کہ جن کو اگر کوئی بندہ جس کو معلومات نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں وہ پڑھے گا تو وہ سمجھے گا یہ پتہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی ہسٹری، اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہے، فراہم کی گئی، استادوں کی طرف سے اجازت دی گئی، اور اس کے معنی، جس کے پیچھے اس کے کیا معنی نکلتے ہیں، تو جا کے وہ چیزیں صحیح ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ایک وہ ہونا چاہیے، ہسٹری ہونی چاہیے، آپ کو معلومات ہونی چاہیے، آپ کو اجازت ہونی چاہیے، تب تو ٹھیک ہے، صحیح ہے. لیکن ایک چیز کا آپ کو سرے سے ہی نہیں پتہ تو وہ چیز پڑھنا شرک کے برابر سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد اور وسیلہ. اب بہت سے لوگ اس چیز پہ یہ کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا اور یہ چیزیں شرکیہ ہو جاتا ہے یا اس میں ہو جاتا ہے. یہ بہت گہرے ٹاپک ہیں، اس پہ سرسری میں آپ سے گفتگو کروں گا. اس میں یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد، یعنی مدد تو آپ اللہ سے ہی مانگتے ہو. ٹھیک ہے، اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن وسیلہ بہت بڑی چیز ہے. اس پہ ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے، اس پہ بات کریں گے. جو بزرگان دین ہیں، صحیح ہے، اور انہوں نے جو تعلیمات فرمائی اس کے باقاعدہ پروف کے ساتھ ہیں کہ یعنی آپ وسیلے سے دعا بھی مانگ سکتے ہو، وسیلے سے آپ امداد لے سکتے ہو. تو وہ جو ہے نا شرک کے اس میں نہیں جائے گا وسیلہ. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہوگی، آپ وسیلے سے بالکل مانگ سکتے ہو. اچھا، عاملوں کے بارے میں کہ لوگ جاتے ہیں کہ عاملوں کے پاس علاج وغیرہ کروانے کے لیے اور معاملات کے لیے. اب اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ عاملوں کے پاس نہ جائیں یا سارے عامل ایسے لٹیرے اور بد کردار ہوتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ہر فیلڈ میں اچھے برے ہوتے ہیں، اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، برے ڈاکٹر بھی ہیں، اچھے وکیل بھی ہیں، برے وکیل بھی ہیں. ہر فیلڈ میں 2 نمبر لوگ موجود ہیں، تو اس کا مطلب نہیں ہے سارے برے ہو گئے. ٹھیک ہے، اب
ایک بندہ خراب ہے، اس نے پورے فیلڈ کو، پورے انڈسٹری کو، پورے اس کو بدنام کر دیا. تو یعنی اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ وہ سارے ہی خراب ہیں. صحیح ہے. لیکن اکثریت اس میں یہ ہے کہ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہر فیلڈ میں 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جعلی لوگ ہوتے ہیں. صحیح ہے. اب یہ جعلی اور اصلی میں فرق دیکھنا، اس کے لیے اللہ پاک نے آپ کو دماغ دیا ہے، شعور دیا ہے. آپ خود سوچیں، تحقیقات کریں، پھر جا کے مطلب قدم اٹھائیں. ٹھیک ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس فیلڈ کے بارے میں، اس فن کے بارے میں ان کو کچھ بھی نہیں پتہ، نماز تک نہیں پڑھتے، ذکر تک اللہ کا نہیں کرتے، اور لیکن یہ کہ بابا بن کے بیٹھے ہوئے اور لوگوں کا علاج معالجہ کرنے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، تو جس سے لوگوں کو فائدہ تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے بچیں. صحیح ہے. کسی کے پاس جانے سے پہلے آپ تحقیقات کریں، آپ دیکھیں کہ مطلب کیسا بندہ ہے، کون پہلے اس کے پاس گیا، اس سے کسی کو فائدہ ہوا ہے نہیں، اس بندے کا اپنا کیریکٹر کیسا ہے. ٹھیک ہے، کردار کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا بات کرنا. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر اس فیلڈ میں یہ ہے کہ عامل حضرات کے پاس، باباؤں کے پاس لیڈیز کا جانا آنا بہت زیادہ لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری بہنوں کو خاص طور پر اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے کہ جہاں بھی جائیں اپنے کسی محرم کے ساتھ جائیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ اکیلے نہ جایا کریں کہیں بھی. دیکھیں شریعت کو آپ فالو کریں نا، آپ کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے کسی چیز میں. شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ بغیر پردے کے آپ گھر سے باہر نکلیں، یا مطلب جیسے باہر آپ جائیں تو مطلب کسی کو ساتھ لے کے جائیں. ٹھیک ہے. بہت کوئی ایسی مجبوری ہوئی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ پہ آپ کسی اسپتال میں جا رہے ہیں، کسی آستانے پہ جا رہے ہیں، کورٹ میں جا رہے ہیں، کوئی وکیل یا کیس وغیرہ کا کوئی معاملہ ہے، تو آپ اپنے ساتھ کسی اپنے باپ کو یا بھائی کو یا کسی مطلب قریبی جو آپ کا محرم ہو تو اس کے ساتھ آپ جائیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ خود سیف رہتے ہیں، تو خرافات کا جو ہے نا امکان بہت سے کم ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہو گئی. اب چوتھی بات یہ ہے کہ یوٹیوب سے وظائف لوگ دیکھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بھی آپ یوٹیوب سے ہی دیکھ رہے ہیں، میں یوٹیوب کے خلاف نہیں ہوں. ٹھیک ہے. یوٹیوب تو ایک پلیٹ فارم ہے اور بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کہ مطلب اگر آپ اس کو پازیٹیولی یوز کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یوٹیوب پہ بھی ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ مطلب ان کو خود اس چیز کا پتہ نہیں ہے، دوسروں کے چینل سے چیزیں دیکھ کے اور ان کو نقل کر کے، ٹھیک ہے، اور اس پہ کانٹینٹ بنا کے اپنے چینل کو گرو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کریں، ان کا حق ہے بالکل. لیکن یہ بات یہ ہے کہ ایک بندہ جس کو سرے سے الف بے کا بھی اس چیز کا نہیں پتہ، تو وہ اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اس چیزوں کو کرے. صحیح ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اب یوٹیوب پہ اگر آپ کوئی وظیفہ دیکھتے ہیں یا کوئی عمل دیکھتے ہیں جو کہ بالکل آپ کے لیے آسان ہے، اور مطلب جو بتانے والا ہے وہ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے، تو آپ لوگوں کے نیچے کمنٹس پڑھیں. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، ویو کیا ہے، کتنے اس کے مطلب لائکس وغیرہ ہے. تو آپ کو وہاں سے اندازہ اور موازنہ ہو جائے گا کہ اس چیز میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے اور کتنا یہ چیز صحیح ہے. صحیح ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یوٹیوب کے وظائف وغیرہ جو ہے نا وہ کام نہیں کرتے. وہ تو وظائف میں، وہ چاہے یوٹیوب میں آپ کو دیکھنے کو ملیں یا کسی کتاب سے ملیں یا جو ہے نا کوئی شخص آپ کو بتائے. ٹھیک ہے. بات یہ نہیں ہوتی. بات یہ ہوتا ہے کہ بتانے والا کون ہے. صحیح ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ مطلب اجازت. ٹھیک ہے. اور نمازوں کی پابندی. صحیح ہے. وظائف کے لیے. اب بہت سے بہن بھائی یہ شکایت بھی کرتے ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں اور دوستوں کے پاس بھی جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وظیفہ تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوا. اب فائدہ نہ ہونے کی بھی کئی وجوہات ہیں. شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں بھی. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں. صحیح ہے. نماز کی پابندی کریں اور وظیفہ جس ٹائم بتایا گیا اس ٹائم پہ کریں، مقررہ وقت پہ، مقررہ تعداد پہ. ٹھیک ہے. لباس آپ کا پاک صاف ہونا چاہیے، جگہ تقریباً کوشش کریں کہ وہی سیم ہونی چاہیے، اور وقت بھی تقریباً کوشش کریں کہ وہی ہونی چاہیے. یعنی جیسے آپ کو انسٹرکشن صحیح ملیں آپ اس انسٹرکشن پہ اس چیزوں کو فالو کرتے ہوئے اس عمل کو کریں.
اور اپنا عقیدہ، اپنا اعتقاد، اپنا اعتماد جو ہے نا اللہ کے اس ذکر پہ، اللہ کے اس کلام پہ رکھیں کہ فائدہ مجھے اللہ پاک کی ذات ہی دے سکتی ہے اور دے گی، ٹھیک ہے. اور اس عمل پہ یقین کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے، فل اپنے اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اس مدت کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمل کے علاوہ بھی، ٹھیک ہے، خرافات سے بچیں، صحیح ہے، فضول باتیں کرنا، زیادہ باتیں کرنا، بلا وجہ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، صحیح ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو لقمہ آپ کھا رہے ہیں، جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے وہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں. اگر تو آپ حلال لقمہ کھا رہے ہیں، حلال کپڑے پہنے ہوئے، آپ کا حساب کتاب ہر چیز جو ہے نا شریعت کے دائرے کے اندر ہے، تو اس میں کوئی بھی مطلب وہ دو رائے نہیں ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. بالکل ہوگا آپ کو اس کا فائدہ. آپ اپنا یقین پختہ رکھیں، ٹھیک ہے. جس نے بتایا ہے آپ یہ دیکھیں کہ بتانے والا کون ہے، ٹھیک ہے. اور جو کلام آپ کو دیا گیا ہے، جو وظیفہ آپ کو دیا گیا ہے، اس وظیفے پہ، اس ذکر پہ یقین رکھیں کہ یہ ذکر کس کا ہے، یہ کلام کس کا ہے، اللہ پاک کا ہے. اس پہ یقین کرتے ہوئے ایک بار اگر آپ کو ناکامی ہو بھی گئی تو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دوسری بار کریں، تیسری بار کریں، 2-3 بار کریں گے، آپ کو ضرور انشاءاللہ کامیابی ملے گی. شرط یہ ہے کہ کوشش کریں ہر وقت باوضو رہیں، پنجگانہ نماز کی پابندی رکھیں، درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، استغفار کثرت سے پڑھا کریں. اور عمل شروع کرنے سے پہلے 7 سے 11 بار اول آخر درود شریف کا ضرور اہتمام کریں، جو آپ کے عمل کو مقبول بنانے میں بہت زیادہ امداد کرے گا. اور عمل پڑھتے وقت اپنے پاس 2 اگربتیاں جلا لیں. اگر لوبان جلا سکتے ہیں تو لوبان جلا لیں، خوشبو بخور یعنی، ٹھیک ہے، بخور جلا لیں، خوشبو، تاکہ جہاں پہ آپ عمل پڑھ رہے ہیں وہاں پہ خوشبو ہو. اور جس عمل کے جو موکلات ہیں، جو حساب کتاب ہے، جو چیزیں ہیں اس کی، وہ اس سے یعنی ان کو اٹریکشن ہو اور وہ آپ سے مسخر ہو کے اللہ کے کلام سے وہ آپ کو وہ فائدہ پہنچانے میں اللہ کے حکم سے امداد کریں. مدد تو اللہ نے ہی کرنی ہے، لیکن فرشتے اور موکل یہ اللہ کی طرف سے ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. جو اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کو جس مقصد کے لیے یاد کرے گا، اللہ بے شک اس کے شہرک سے قریب ہے اور اس شخص کا کام ہو جائے گا اور اس کی دعا قبول ہو جائے گی. پھر عمل ختم کرنے کے بعد آپ نے پھر 2 رکعت نفل شکرانے اس کے پڑھنے کے، حاجت کے، ٹھیک ہے، حاجت کے پڑھنے کے، مطلب کہ میرا یہ عمل یعنی ہو جائے. بہتر یہ ہے کہ آپ عمل شروع کرنے سے پہلے 2 نفل پڑھیں حاجت کے، اور جب آپ کا عمل ہو جائے اور آپ کا کام ہو جائے تو اس کے بعد 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، اور پھر کچھ جو ہے نا صدقہ خیرات کریں اللہ کے نام پر، ٹھیک ہے. تو کوئی شک نہیں کہ آپ کے وظائف اور چیزیں جو ہے نا بیکار جائیں گی. شک نہیں کرنا چاہیے وظائف پر اور ان چیزوں کے اوپر، صحیح ہے. ہمارے اپنے اندر کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا عمل کامیاب نہیں ہوتا، اور پھر ہم اپنے استاد کو یا اپنے جو بتانے والا ہے، جس نے آپ کو ذکر بتایا ہے، جو اذکار بتائیں، وظیفہ بتایا، پھر ہم ان پہ انگلی اٹھاتے ہیں، جو یعنی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ایک لفظ بھی اگر کوئی سکھائے نا تو وہ آپ کا استاد ہے. سب سے پہلے مین جو اصل چیز ہے یہ کہ اپنے استادوں کا احترام کریں، صحیح ہے. جو شخص اپنے استاد کا، اپنے پیر و مرشد کا احترام نہیں کر سکتا، وہ کامیابی اس کے قدم نہیں چومے گی. کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اپنے استادوں کا ادب اور احترام کریں، تبھی جا کے آپ کامیاب ہوں گے. ورنہ اگر آپ ایسے ہی کامیابی کی امید رکھتے ہیں، صحیح ہے، تو یہ بالکل ناممکن ہے، ایسے کامیابی نہیں مل سکتی، صحیح ہے. استاد کی عزت اور احترام والدین سے زیادہ ہے، یعنی آپ کے والدین سے زیادہ آپ کو استاد کی قدر اور عزت اور ادب اور احترام کرنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اپنے استادوں کا ادب اور احترام کریں، اور فل اپنے عقیدے کے ساتھ، یقین کے ساتھ جو بھی وظیفہ آپ کریں، جو بھی آپ پڑھائی کریں، تو اس کو پختہ یقین کے ساتھ کریں. تو کوئی شک نہیں کہ آپ کا وہ وظیفہ کامیاب نہ ہو، ٹھیک ہے. اور وظیفہ کرتے وقت خوشبو کا اہتمام کریں، یعنی عطر لگائیں، ٹھیک ہے. جو بھی خوشبو آپ کو پسند ہے عطر لگائیں. اور خواتین کے لیے لازمی ہے کہ ایسے کپڑے نہ پہنیں کہ جن سے ان کا جسم نظر آ رہا ہو، صحیح ہے.
یعنی شریعت کے دائرے کو آپ اگر فالو کریں گے تو آپ کا کوئی بھی عمل رائے گا نہیں جائے گا. پہلے شریعت کے اندر آپ اپنے آپ کو تولیں شریعت کے اندر کہ مطلب میں شریعت کے حساب سے کتنا وہ ہوں. صحیح ہے. تو فرائض کی پابندی کریں. آج کے ٹاپک اس بارے میں تھا. اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, اور بیل کے بٹن کو آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. ٹھیک ہے. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ.